السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قصے انبیاء علیہ السلام کے اس سلسلے کی 28ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہماری بات ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے گفتگو کی کہ یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور کس طرح سے خواب کی تعبیر انہوں نے پیش کی اور قید سے باہر آئے۔ اب قید سے باہر آنے کے بعد ان کی زندگی کا ایک دوسرا اگلا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ قید سے وہ کس طرح سے باہر آئے۔ چنانچہ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ میرے خواب کی تعبیر اس قیدی نے دی ہے تو کہا اس کو باہر لے آؤ۔ وقال الملک اتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة التی قطعن ایدیہن۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس قیدی کو لے کر آؤ۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے بادشاہ کا آدمی پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، میں ابھی قید سے نہیں نکلنے والا، بلکہ فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، بادشاہ سلامت سے کہو کہ وہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھیں کہ انہیں کیا ہو گیا تھا، کیوں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان ہاتھ کاٹنے والیوں کی مکاری سے خبردار ہے۔ غور کیجیے، ان ربی بکیدہن علیم، اللہ رب العالمین ان کی مکاری سے خبردار ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا قصہ پیش کرتے ہوئے جہاں یہ بات آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ ان عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ خوبصورتی دیکھ کر ہوش نہیں رہا ہاتھ کاٹتی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹنا ان کی مکاری تھی، جیسے کہ جب وہ بات آئی تھی تو وہاں پہ میں نے قرآن کے کئی الفاظ پیش کیے تھے جہاں ان کو مکار کہا گیا تھا۔ یہاں بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے الفاظ ان ربی بکیدہن علیم، اللہ ان کی مکاریوں سے واقف ہے۔ تو ان کی مکاری تھی، وہ اصل میں یوسف علیہ السلام ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ وہ بہت بنسور کر آئی تھی کہ زلیخا کچھ نہیں کر پا رہی ہے اور ہم جو ہے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر لیں گے، لیکن کامیاب نہیں ہوئی تو ہاتھ کاٹ دیے کہ یہ دیکھ کر تو یوسف لبکیں لیکن کچھ ان کو ملا نہیں، تو اسی کو مکر کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ربی بکیدہن علیم، کہ ان کی مکاریوں سے اللہ واقف ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ ان خواتین کو طلب کرے اور ان سے پوچھے تم نے کیوں ہاتھ کاٹے تھے۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے سب کو بلایا اور بادشاہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم سب نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ بادشاہ بھی وہی کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو ہاتھ کاٹنے والیاں تھیں یہ معصوم نہیں تھیں، بہت بڑی مکار تھیں۔ تو بادشاہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے جو مکاری کی تھی، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا چاہا تھا، کیا ہوا؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ اکبر۔ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاتھ کاٹنے والیاں کہتے ہیں کہ ما علمنا علیہ من سوء، کہا ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے کوئی برائی یوسف علیہ السلام کے اندر نہیں دیکھی۔ تو یہ کھانا کھانے نہیں گئی تھیں، یہ برائی کی دعوت دینے گئی تھیں، یہ قرآن کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ دعوت اڑانے نہیں گئی تھیں، یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف مائل کرنے گئی تھیں۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مکاری کی تھی، ہوا کیا تھا بتاؤ تو عورتیں کہتی نہیں کچھ ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اور جو ماسٹر مائنڈ عورت تھی عزیز مصری کی جو بیوی، اس نے کہا الان حسس الحق، اب آج حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسی، میں نے اسے بہلایا تھا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچا ہے، وہ سچ بول رہا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو میرا مطالبہ ہے کہ ان خواتین سے پوچھ تاچھ کی جائے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان خواتین پر لعن طعن ہو، میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے تو ایک الزام بھی سر پہ لدا ہوا، وہ الزام رفع ہو جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد جب بادشاہ کے سامنے حقیقت واضح ہوئی، ان عورتوں نے یہ سب قبول کیا کہ ہماری غلطی تھی، یوسف علیہ السلام تو سچا ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تو بادشاہ کیا کہتا ہے؟ قرآن نقل کرتا ہے سورہ یوسف آیت 54، وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی،
کہا اس قیدی کو بلا کر لاؤ، میرے پاس لاؤ، میں اپنا بہت خاص آدمی اس کو مقرر کروں گا، میرا خاص ساتھی ہوگا یہ۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ یوسف علیہ السلام جب اس بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آج ہمارے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہے، ایک بڑا عہدہ ہے، ایک بڑا رتبہ ہے، آج سے تم ہمارے ساتھ رہو گے اور ایک بہت بڑے منصب پر فائز رہو گے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اب خواب کی تعبیر کے بعد یہ سچائی تو سامنے آ چکی تھی کہ 7 سال فراوانی کے سال ہوں گے، پیداوار بڑھے گی، اور 7 سال قحط ہوگا۔ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے سنبھالا جائے گا؟ کوئی اس قابل تھا نہیں اس شہر میں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا اور کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یہ جو زمین کے خزانے، جو پیداوار ہے، زراعت کا مسئلہ ہے، مجھے اس کا نگراں بنا دیجئے، میں حفیظ علیم، میں جاننے والا ہوں، میں محافظ ہوں، مجھے سب پتہ ہے، معلومات ہے، اور میں ٹھیک ٹھیک اس کی دیکھ بھال کروں گا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پہ نا تجربہ کار لوگ ہوں، لا علم لوگ ہوں، بے وقوف لوگ ہوں، اور اس میں کوئی سمجھدار آدمی ہو، نیک آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، تو اسے خود آگے بڑھ کے کوئی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے اور نیک کام، اچھے کام کرنے چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب شرک کرنے والے، اللہ کی عبادت سے دور لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور بہت ہی اچھی طریقے سے معاملہ نبھایا، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بہت بلند مقام دیا مصر میں۔ اللہ آگے کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ خلاصہ یہ کہ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک بلند مقام پر فائز کیا، وہ بہت سارے اختیارات کے مالک ہوئے، سمجھیے ایک طرح سے بادشاہ بن چکے، حاکم بن چکے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور یہ تو دنیاوی اجر تھا۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تقوی والے ہیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر پہنچے، نہ صرف پہنچے بلکہ بادشاہ کے خاص آدمی بنے، بلکہ خاص عہدے اور منصب پر فائز ہوئے، اور بہت بڑا مقام ان کو ملا۔ اور کہاں ایک دن تھا کنویں میں ڈالے گئے تھے، اور کہاں ایسا کہ ایک حاکم بن گئے اور ایک امیر بن گئے اور ایک بہت اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ 7 سال گزر جاتے ہیں اور جب قحط شروع ہوتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، یہ مصر آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پڑھنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔